مجھے اس فیصلہ کی رات ڈھاکہ میں گزارنا تھی۔ بہت تلخ تجربہ تھا یہ زندگی کا۔ اس روز شام گئے تک میں اور عظمیٰ اکٹھے رہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس کے گھر کے لوگوں کو کانوں کان یہ خبر نہ ہو سکی کہ ان کے غدار ساتھیوں کے ساتھ جو قیامت گزر گئی ہے اس میں عظمیٰ کا بھی کوئی ہاتھ رہا ہے۔ میں نے یہاں خوش قسمتی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ان حالات میں ہم صرف تقدیر پر شاکی تھے۔ بہت اچھے منصوبے صرف اس لیے ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں کہ ان کا افشا وقت سے پہلے ہو جاتا اور سب کچھ کیا دھرا رہ جاتا۔ بسا اوقات تو نتائج اتنے غیر متوقع ہوتے کہ بڑے ذہین اور صابر لوگ بھی جھنجھلا کر رہ جاتے۔ عظمیٰ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ اپنی ملت اور مذہب کے رشتے پر کسی رشتے کو وہ مقدم نہیں جانتی، خواہ وہ خون ہی کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ وہ میری محبت تھی، مجھے اس پر اتنا ہی اعتماد تھا جتنا میں خود پر کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے عظمیٰ کو نہیں بتایا کہ آج کی رات کیسی وحشت کی رات ہوگی اور اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم دونوں شام کے بعد الگ ہو گئے۔ میں سیدھا اپنے آفس میں آ گیا جہاں کچھ نئی اطلاعات میری منتظر تھیں۔ میرے ساتھی وردیاں پہنے کچھ کر گزرنے کے منتظر تھے۔ عظمیٰ سے ملنے والی نئی اطلاعات پر ہم نے مزید غور و خوض کیا۔ اس کے بعد میں نے انہیں اپنے ایریا میں ہونے والی کارروائی کی ہدایت دی۔ ہمارے حصے میں ڈھاکہ میں شرپ سندوں کا سب سے بڑا گارڈ یعنی ڈھاکہ یونیورسٹی آئی تھی۔ مجھے اپنے سیکشن کے ساتھ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سب سے خطرناک حصے جگن ناتھ ہال پر قبضہ کرنا تھا۔ ایک اور سیکشن بھی میری کمانڈ میں دی گئی تھی جس نے اس سے ملحقہ یونیورسٹی کیمپس اور اقبال ہال پر قبضہ کرنا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جگن ناتھ اور اقبال ہال میں شرپ سندوں نے خطرناک اور خودکار اسلحہ بڑی تعداد میں جمع کر رکھا تھا اور یونیورسٹی کے اس حصے میں بھارتی فوج کے باقاعدہ کمانڈوز بھی ان شرپ سندوں کی مدد کے لیے موجود تھے۔ ہمیں پہلے سے تیار شدہ پلان کے مطابق پیل خانہ میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر سے سیدھا اس طرح لمبا چکر کاٹ کر ڈھاکہ یونیورسٹی پہنچنا تھا، جبکہ دوسری سیکشن کو پیل خانہ سے نیو مارکیٹ کے راستے منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ اس دوران پاکستان آرمی کی مایہ ناز 23 بلوچ ریجمنٹ پیل خانہ میں ہی موجود رہتی، کیونکہ یہاں ای پی آر یعنی ایسٹ پاکستان رائفل کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں ای پی آر کی 5000 نفری موجود تھی۔ 23 بلوچ ریجمنٹ نے ان لوگوں کو غیر مسلح کرنا اور ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کرنا تھا۔ ہمیں یونیورسٹی کیمپس تک کسی مزاحمت سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ پیل خانہ میں ای پی آر کی طرف سے مزاحمت کے امکانات موجود تھے۔ گزشتہ 3 روز سے ہمارا گشتی دفتر عملہ یہیں منتقل ہو چکا تھا اور راجر باغ میں صرف 3 سپاہی اور 1 صوبے دار باقی رہ گئے تھے۔ ہم نے اپنے آپریشن کا آغاز رات 12:30 بجے کرنا تھا، لیکن شاید منصوبہ قبل از وقت افشاں ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں رات 11 بجے روانگی کا حکم مل گیا۔ میرے ساتھ 15 جوان تھے اور ہمارے پاس ہلکے اور خودکار ہتھیار تھے، کیونکہ کارروائی برق رفتاری سے انجام پانا تھی اور سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ انسانی جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو، اسی لیے شاید کمانڈوز کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچنے تک ہمیں صرف 2 جگہ معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ہمارے ارد گرد قیامت برپا تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سناٹے کی کوکھ سے اچانک دیو ہیکل درندوں نے جنم لے لیا ہو اور اب وہ اپنی چیخ چگاڑ سے آسمان سر پر اٹھا رہے تھے۔ فائرنگ سے کون پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپریشن کا آغاز شاید سارے ملک میں وقت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس لمحے مجھے رہ کر ان بے گناہوں کا خیال آ رہا تھا جنہیں اس آپریشن کی بھینٹ چڑھنا تھا۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ کمزور تھے۔ اگر وہ پاکستان کی حمایت بھی کرتے تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، بصورت دیگر انہیں اس کی توقع سے بڑھ کر قیمت ادا کرنا پڑتی۔ اب یہ بیچارے پاکستان شرپ سندوں اور فوج کے درمیان گھر کر رہ گئے۔ بعد کے واقعات سے ہمیں علم ہوا کہ متعدد مقامات پر شرپ سندوں اور باغیوں نے ان بے گناہوں کی آڑ لے رکھی تھی، اور بیشتر مقامات پر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے یا تو ان بے کسوں کو پاکستانی فوج کی فائرنگ کے سامنے پھینک دیا یا پھر خود گولیوں سے ڈھونڈ ڈالا۔ اس طرح انہیں دوہرے فوائد حاصل ہوئے۔ ایک تو مقتولین کی تعداد میں ان کے پلان کے مطابق اضافہ ہوا اور بین الاقوامی پریس کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف محب وطن بنگالیوں کو کان ہو گئے کہ پاکستان کی حمایت بھلے وہ خاموش رہ کر ہی کی جائے کا انجام اتنا بھیانک ہوگا اور مصیبت پڑنے پر انہیں بچانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ آپریشن سرچ لائٹ کی تفصیلات میں یہ بات کہیں نہیں لکھی گئی کہ اس ہنگامہ آرائی کے دوران محب وطن پاکستانیوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ شاید منصوبہ سازوں کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔
جس طرح مائکی لوگوں سے مکتی بہانی نے بدلہ لیا، اس کی تفصیلات اتنی بھیانک اور شرمناک ہے کہ ان کا ذکر ہی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ متعدد مقامات پر ان کا اجتماعی قتل عام کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان عورتوں کی اجتماعی بے حرمتی کی گئی اور ان کے جسمانی اعضاء کاٹ کر الگ الگ کر دیے گئے۔ تاریخ اسلام کے اس سیاہ ہولناک دور کی تفصیل لکھنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت پیش آئے گی۔ یونیورسٹی کیمپس کے دروازے پر پاکستان آرمی کے جوانوں نے پوزیشنیں سنبھال رکھی تھیں اور ہماری توقعات کے عین مطابق اندر سے زبردست مزاحمت ہو رہی تھی۔ ہم لوگ چکر کاٹ کر جگن ناتھ ہال کے سامنے پہنچ گئے۔ ابھی میرے جوان بمشکل ٹرک سے نکل کر پوزیشنیں ہی لے پائے تھے جب اچانک ایک مارٹر کا گولہ ٹرک پر گرا اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اندر بھارتی فوج کے تربیت یافتہ کمانڈوز مورچہ بند ہیں اور ان کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی موجود ہیں۔ خدا کا شکر یہ ہوا کہ صرف ایک جوان زخمی ہوا، ورنہ آپریشن کی ابتدا پر ہی ایسے واقعات سے جوانوں کا مورال اثر انداز ہو سکتا تھا۔ میری ہدایت پر اب جوانوں نے ایک خاص تنظیم سے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دونوں حالوں کی چھتوں اور کھڑکیوں سے ہم پر گولیاں اور گولے میخ کی طرح برس رہے تھے، لیکن ابھی تک ہم نے ایک گولی بھی فائر نہیں کی تھی۔ صرف فوجی اصولوں کے مطابق دوسری سیکشن کے لوگ ہمیں کور فائر دے رہے تھے تاکہ دشمن کو اپنی طرف الجھائے رکھیں۔ میری خواہش یہی تھی کہ ان لوگوں کو زندہ گرفتار کیا جائے اور کسی بھی طرح یہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو جائیں۔ میں جانتا تھا ان میں زیادہ تعداد ان ورغلائے گئے بدقسمت بنگالی نوجوانوں کی ہے جنہوں نے ایک آدھ مرتبہ کلکتہ میں لگے بھارتی کیمپوں کو دیکھ لیا تھا اور ہندو نے ان کے منہ کو شراب اور عورت کی ہوس کی چاٹ لگا کر انہیں بنگلہ دیش کی زہریلی گولی شوگر کوٹڈ کر کے نکل جانے پر مجبور کر لیا تھا۔ میرا ایمان تھا کہ اب بھی یہ ورغلائے گئے نوجوان راہ راست پر آ سکیں، لیکن صرف میری سوچ یہاں کیا مانی رکھتی تھی، میری حیثیت ہی کیا تھی۔ پاکستانی فوج کے ایک معمولی کیپٹن کی حیثیت سے میں کیا انقلابی قدم اٹھاتا۔ میں جانتا تھا میری طرح میرے تمام ساتھی بھی یہی سوچ رہے تھے، یہی چاہتے تھے، لیکن جس دشمن سے ہمارا سابقہ تھا وہ کمینگی اور بزدلی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے مکار منصوبہ سازوں کے ذہن میں یہ بات ضرور رہی ہوگی کہ مسلمان کے لہو میں دل نوازی کا سلیقہ موجود ہے، اسی لیے اس کمینے دشمن نے کبھی ایسے مواقع پیدا ہی نہیں ہونے دیے۔ دشمن جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ جب کبھی مسلمان آمنے سامنے آ گئے، انہیں آپس میں مل بیٹھنے کا موقع مل گیا، ان کے دلوں کی کدورتیں دور ہو جائیں گی، ان کے دلوں کی میل صاف ہو جائے گی، یہ مسلمان حلقہ یاراں میں بریشم کی طرح نرم ہو جائیں گے۔ صرف اسی لیے دشمن نے کبھی ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ افسوس صد افسوس ہمارے بنگالی بھائی ایک مسلسل دھوکے کا شکار ہو گئے۔ مجھے بادل نخواستہ صرف 3 گولے راکٹ لانچر سے فائر کرنے پڑے۔ مزاحمت 2 گھنٹے تک جاری رہی، پھر دم توڑ گئی۔ شاید اب مزاحمت کرنے والا کوئی اندر باقی ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو اس قابل نہیں رہا تھا کہ اس گھناؤنے کھیل کو جاری رکھ سکے۔ پوربو پاکستان کی وہ خون اور بارود سے بوجھل رات آج تک میرے حواس پر سوار ہے۔ اس ایک رات میں انسانی وحشت کے کیا کیا مناظر نہ دیکھے ہوں گے۔ اس رات پاکستان آرمی کے ہر فوجی نے اپنے ہاتھوں اپنے سینے میں گولیاں اتاریں۔ جب ان کی انگلی ٹریگر پر دبتی تو دل خون روتا تھا کہ یہ گولی وہ کس پر فائر کر رہے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا فیصلہ تھا، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، اور بے بس اور بے کس انسان خواہ وہ اپنے لیے کچھ بھی بنتا پھرے، تاریخ اور تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا۔ حالات کی بساط پر بچھے بے بس مہروں کی طرح ہم بھی اپنی چال چل رہے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں رہے۔ سجیلے مانجھوں کی زمین، بانس اور تاڑ کے درختوں والا مشرقی پاکستان، ناریل کی خوشبودار ہواؤں والا ڈھاکہ خون کی ہولی میں نہا گیا۔ جب میں اپنے جوانوں کے ساتھ جگن ناتھ ہال میں داخل ہوا تو یہاں اسلحے کے ڈھیر آگ میں جل رہے تھے۔ ایک طرف کاغذات کا پلندہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ ہمارے قدموں میں جو لاشیں بچھی تھیں ان میں بیشتر کے چہروں پر برستی نحوست یہ باور کروانے کے لیے کافی تھی کہ یہ کون ہیں۔ میں اقبال ہال کے دروازے سے اندر داخل ہونے والا پہلا پاکستانی فوجی تھا۔ ابھی میں نے بمشکل چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب اچانک ایک زخمی نے کراہ کر میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ میں نے گردن گھمائی، اس کے ساتھ ہی میرے ہمراہ آنے والے جوانوں کی گن بھی اسی طرف گھوم گئی تھی۔ نو، میں نے چیخ کر اسے فائر کرنے سے منع کیا۔ پانی، زخمی جو 3 لاشوں کے درمیان لاش کی صورت ڈھیر تھا، پکارا۔
میرے اشارے پر میرے جوان نے اپنی چھاگل اس کے منہ سے لگا دی۔ اس نے بمشکل دو تین گھونٹ ہی حلق سے اتارے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری گھونٹ ہیں۔ قدرت نے شاید اسے انہی 1-2 گھونٹوں کے لیے اب تک زندہ رکھا تھا۔ اس کے پہلو سے خون ابھی تک جاری تھا، شاید مکمل برسٹ لگا تھا اسے۔ مجھے تو اس کا ابھی تک زندہ رہ جانا ہی معجزہ دکھائی دیتا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالیے، ایک ضروری بات کہنی ہے۔ اس نے بڑی اذیت سے مجھے مخاطب کیا۔ اسے باہر لے آؤ، میں نے اپنے جوانوں سے کہا۔ دونوں نے اپنے ہاتھوں کے سہارے اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کسی نہ کسی طرح ہم اسے باہر لے آئے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ سحرزدہ معمول کی طرح چل رہا تھا۔ دروازے کے باہر میرے جوانوں نے اسے دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ ایک جوان میرے قریب کھڑا رہا، باقی ہال میں داخل ہو گئے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میری بات سن لیجئے، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ بمشکل 17-18 اس کی عمر رہی ہوگی۔ اس نے اپنا نام واحد بتایا تھا۔ میں غدار نہیں ہوں، بس پھنس گیا تھا ان لوگوں کے بیچ۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ آج موقع ملا تھا۔ کچھ کاغذات لے کر میں فائرنگ کے دوران بھاگ کر آپ تک پہنچنا چاہتا تھا تو ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ لیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں ایک ٹک اسے گھورے چلا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی موت کا غم نہیں، خدا کا شکر ہے کہ میں اپنوں کی گولی سے نہیں مرا۔ میری التجا صرف اتنی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ دفن نہ کیجیے۔ اس نے یہ باتیں رک رک کر اور بڑی اذیت سے بیان کی تھیں۔ بمشکل اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ آپ گواہ رہیے گا۔ اے اللہ گواہ رہنا، پاکستان زندہ باد۔ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی تھیں، شاید مجھ سے اپنی سچائی کی تصدیق طلب کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بے بسی سے گردن ہلا کر ان کے سچ پر صاد کیا۔ بالکل یوں جیسے کسی پھانسی کے مجرم کے مر جانے کی تصدیق سرکاری ڈاکٹر کیا کرتے ہیں۔ جانے کس عمل کے تابع میرا دایاں ہاتھ اٹھا۔ میں نے اس کی پلکیں بند کر دیں۔ اس کے چہرے کی معصومیت 2 چند ہو گئی تھی، بالکل ایسے جیسے لمبی تھکان کے بعد گہری نیند سو گیا ہو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا بازو بے اختیار اوپر اٹھا اور اسے نظر عقیدت گزارتا دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس نے شاید مفتی بہنی کے کسی پلان کے ساتھ بھاگ کر پاکستان آرمی تک پہنچنا چاہا تھا، لیکن قسمت نے یاوری نہ کی۔ خدا کا شکر ہے کہ اسے کسی پاکستانی فوجی کی گولی نہیں لگی۔ جانے کب تک میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ جب میرے صوبے دار نے مجھے اوکے کی رپورٹ دی، مدافعت مکمل دم توڑ گئی تھی۔ صبح تک ہم نے یونیورسٹی کیمپس پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ زیادہ مداخلت کار اور مفتی بہنی کے رضاکار مارے گئے تھے، کچھ گرفتار ہو گئے تھے۔ میں نے اس بات کی مکمل تصدیق کر لی تھی کہ وہ واحد ان میں پھنس گیا تھا اور اب موقع ملنے پر بھارتی ہان لے کر بھاگ رہا تھا۔ جب غداروں کے ہاتھوں مارا گیا، لاشیں ایک جگہ اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ جب میڈیکل کور کے 2 جوان سٹریچر لے کر واحد کی لاش اٹھانے آئے تو میں نے انہیں ہدایت کی کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھتے رہے۔ میرے حکم پر انہوں نے واحد کی لاش والا سٹریچر میری جیپ میں رکھ دیا۔ تم لوگ جاؤ، انہوں نے مجھے سلیوٹ کیا اور چلے گئے۔ مجھے علم نہیں میں کتنی دیر میں اپنے ذہن میں محفوظ واحد کے ایڈریس تک پہنچا تھا۔ ارد گرد کی تباہی سے بے نیاز، بس ایک مکان کی عمل کے تابع میں جیپ اڑائے چلا جا رہا تھا۔ راستے میں شاید 2 جگہ پاکستان آرمی کے جوانوں نے روک کر تسلی بھی کی تھی۔ جب میں واحد کے گھر پہنچا تو سورج نے ڈرتے ڈرتے اپنا خونی چہرہ ننگا کر لیا تھا۔ ڈھاکہ کی گلیوں اور بازاروں میں موت کا وحشت ناک رقص جاری تھا۔ کہیں کہیں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ کسی بازار کی نکڑ پر کسی مکان کے سامنے موجود بے گور و کفن لاشیں رات ناک رقص اجل کا نوحہ الاپ رہی تھیں۔ تمام راستے پر سوائے فوجی وہیکلز یا پھر اکا دکا فوجی ٹولیوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ڈھاکہ کی رونقیں مر چکی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی نے یہاں کبھی جنم ہی نہیں لیا تھا۔ ایک بازار سے ملک آبادی کے باہر دروازے پر لگی نیم پلیٹیں پڑتا میں ایک ہی مکان کے سامنے رک گیا۔ اس مکان پر میری توقع کے عین مطابق بنگلہ دیش کا پرچم نہیں تھا، نہ ہی باہر کوئی ایسا نشان دکھائی دیتا تھا جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہاں کے مقیم مفتی بہنی کے حامی ہیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ لوہے کے دروازے پر پڑنے والی دستک کی گونج شاید ساری آبادی میں سنائی دی ہوگی، لیکن کوئی باہر نہ آیا۔ ایسا ہولناک سناٹا تھا کہ لوگ آواز سے خوفزدہ تھے۔ قریباً 2 منٹ کی بار بار دستک دینے کے بعد ایک بزرگ صورت دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ڈھلتی عمر، سیاہی مائل رنگ،
چہرے پر داڑھی، کرتا اور دھوتی پہنے ایک چمکدار اور فراخ ماتھے والے بزرگ داڑھی، کرتا اور دھوتی پہنے ایک چمکدار اور فراخ ماتھے والے بزرگ میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے سر پر نماز پڑھنے والی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور سے محسوس کی کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار بالکل نہیں تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ مطمئن اور کسی بھی آنے والے لمحے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے باہر آیا ہو۔ یہ صورتحال میری توقعات کے بالکل برعکس لیکن قدرے اطمینان بخش تھی۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ دروازہ کھلنے پر خوفزدہ صورت برآمد ہوگی۔ اسے مطمئن کرنے میں بہت وقت لگے گا، جو یقیناً ایک الگ اور تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ ان حالات میں مجھے اس بزرگ کے اطمینان بھرے چہرے پر رشک آ رہا تھا۔ خود میں غیر مطمئن تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں تک چلا تو آیا تھا، لیکن آگے کے حالات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ عجیب تکلیف دہ ذمہ داری میں نے خواہ خود پر عائد کر لی تھی۔ کسی باپ کو اس کے جگر گوشے کی لاش سونپنے کا منظر تصور ہی کیا جا ہے۔ عملاً ایسے حالات سے گزرنا پولیس رات سے گزرنے کے مترادف ٹھہرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کی پرسکون آواز سنائی دی۔ ابھی تک انہوں نے میری جیپ پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ میرا نام کیپٹن شیر افغان ہے۔ خدا کا شکر ہے، انہوں نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ میں ذہنی طور پر کسی اور مرحلے کی تیاری کر کے باہر آیا ہوں۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ پاکستانی فوجی باہر موجود ہیں۔ بہرحال زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، میرا ہمیشہ سے ایمان رہا ہے۔ بزرگوار، میں نے تھوک نگل کر اپنے خشک گلے کو تر کرتے ہوئے گفتگو کی تمہید باندھی۔ میں بدقسمتی سے آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، ایک ناخوشگوار فریضہ انجام دینے آیا ہوں۔ اگر تم یہ کہنے آئے ہو کہ میرا بیٹا واحد مارا گیا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ملت کے لوگ اس کے مزید شر سے محفوظ ہو گئے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میری یہ بات تمہیں بہت عجیب لگے گی، لیکن یہ حقیقت میرے اس کے غدار ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ میں دن رات اس کی موت کی دعا مانگ رہا ہوں۔ اور انہوں نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ان دعاؤں میں اس کی بدقسمت ماں بھی میرا ساتھ دے رہی ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی، میری توقعات کے بالکل برعکس۔ اثار و وفا، قربانی اور حب الوطنی کے جو عظیم مظاہر مجھے دیکھنے کو مل رہے تھے، انہیں جان کر تو یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا تھا جھوٹا اور بے وقت دکھائی دیتا تھا۔ یوں احساس ہوتا تھا جیسے کسی نادیدہ ہستی نے ایک مصنوعی ماحول ہم پر مسلط کر دیا ہے، جیسے ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بس ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ خواب اپنی تمام تر نحوستوں سمیٹ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ خواب جب ٹوٹا تب اپنا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ سارے بھیانک مناظر ایک ایک کر کے سچ ہو چکے تھے۔ کسی منظر کو سچ ہونے سے پہلے موت نہ آئی۔ کوئی لمحہ اپنی اذیت ناکی کا ادراک کرائے بغیر ہم سے رخصت نہ ہو سکا۔ میرے محترم بزرگ، بسا اوقات حقائق وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے واقعی اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، خدا نے وہ قبول کر لی۔ میں کیپٹن شیر افغان، پاکستانی فوج کا ایک سپاہی، خدا کو حاضر ناظر جان کر بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا کتے کی موت نہیں مرا، شہید ہوا ہے۔ میری آواز بھرا گئی۔ بمشکل میں نے اپنی جذبات پر قابو پایا۔ اس نے کسی مبارک ساتھ میں ہدایت کی راہ اپنا لی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے آپ کی ریاستیں قبول فرما لی ہیں۔ میں کہتا رہا، اسے اس کے بیٹے کی کہانی سناتا رہا۔ بیچارہ مجبور، بےکس اور لاچار بوڑھا مسلمان ایک ٹک میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل رہا تھا۔ اس کی مقدس داڑھی اس میں بھیگنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ مظلوم اور خون میں نہائے پوربو پاکستان کی تصویر بن چکا تھا۔ جو کہانی اس کے چہرے پر لکھی تھی وہ مشرقی پاکستان کی کہانی تھی۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ انہوں نے میری طرف دیکھ کر بڑے عزم سے دریافت کیا۔ میں جیپ کی طرف چل دیا۔ بوڑھے بنگالی نے جیپ کے پچھلے حصے میں سٹریچر پر دھری لاش پر ایک نظر ڈالی اور اپنے شہید بیٹے کی پشیمانی کو چوم لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے خون کا ذائقہ میرے لبوں پر آ گیا۔ دیوانہ وار وہ آنسو بہاتا اپنے بچے کے ہاتھوں اور ماتھے کو چومتا رہا۔ پھر نہ جانے کیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن وہ بین نہیں ڈال رہا تھا۔ وہ کسی سے فریاد نہیں کر رہا تھا، اپنی المناکیوں کا نوحہ نہیں الاپنے لگا تھا۔ اس نے تو بنگالی زبان میں زور زور سے چلا کر اپنے بیٹے کی شہادت کا اعلان کیا تھا۔ وہ تو اپنے محلے کے لوگوں کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ اس کا بیٹا مخفی بہنی کا غدار نہیں بلکہ محب وطن مسلمان کی موت مرا ہے۔ اس نے پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں شہادت کا جام پیا ہے۔
سب سے پہلے اس کے مکان کے دروازے سے واحد کی ماں اور بہنیں روتی ہوئی برآمد ہوئیں پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں محلے کے کچھ بوڑھے اور نوجوان اکٹھے ہونے لگے۔ وہ باری باری واحد کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ یہ سارا محلہ ہی پاکستان کے حمایتی لوگوں پر مشتمل تھا۔ اگر کوئی مکتی باہنی کے لوگ تھے بھی تو انہوں نے شاید میرے سامنے مصلحتاً منافقت اختیار کر لی تھی، کیونکہ رات ہونے والی تباہی انہوں نے اپنے کانوں سنی اور آنکھوں دیکھ لی تھی، اور کم از کم کچھ عرصے ہی کے لیے صحیح اب وہ سہم گئے تھے۔ لاش سٹریچر سمیت اٹھا کر واحد کا بوڑھا باپ اور اس کے ساتھی مکان کے اندر لے گئے۔ پھر نزدیکی مسجد کا تالا توڑ کر انہوں نے چارپائی نکالی اور سٹریچر سے لاش اس پر منتقل کر دی۔ میری موجودگی میں اس کے والد نے اپنے شہید بیٹے کا جنازہ پڑھوا دیا۔ شاید یہ اس بوڑھے بنگالی کی واحد نرینہ اولاد تھی۔ اس نے شہید کو نہلانے یا کفن میں دفنانے سے بھی انکار کر دیا۔ دم رخصت اس کی سسکیاں بھرتی بہنوں نے اپنے دوپٹے بھائی کی لاش پر پھینک دیے تھے۔ قبرستان نزدیک ہی واقع تھا۔ خدا جانے شہید کے جنازے میں شرکت کے لیے اتنے لوگ کہاں سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس روز جب انسانی لاشوں کو گھڑے میں دبایا جا رہا تھا یا پھر ان پر مردار منڈلا رہے تھے، اس روز اس عظیم شہید کی لاش کو جو تکریم نصیب ہوئی وہ اسی کا نصیبہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سارے ڈھاکے کی زندگی اس چھوٹے سے محلے میں سمٹ آئی تھی۔ شہید کو سپرد خاک کرنے کے بعد میں بوجھل قدموں اور دکھی دل کے ساتھ یونیورسٹی کیمپس کی طرف جا رہا تھا۔ واپسی پر منظر جوں کا توں تھا، وہی ویرانی، اداسی، دھواں، آگ، شعلے اور خاموشی۔ شہید کی ماں اور باپ نے اپنے بیٹے کی لاش اس طرح ذمہ داری کے ساتھ وہاں پہنچانے پر مجھے اتنی دعائیں دی تھیں جن کا شمار میں آج تک نہیں کر پایا۔ شاید اس معرکہ کرب و بلا سے میرا زندہ بچ نکلنا انہی دعاؤں کا مرہون منت رہا ہو۔